ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 47 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انعام کیا ہے، یہ انعام کیا، تو کل انعامات 8 کا ذکر فرمایا کہ دیکھ لو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، یاد کرو اسے۔ اور وہ انعام، پہلا انعام کیا تھا کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ علماء کرام علی العالمین کا معنی کرتے ہیں عالمی زمانہم، ان کے وقت کے جو لوگ ہوتے تھے ان پر، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے صحابہ وہ تمام کائنات کی امتوں اور لوگوں پر کیا افضلیت اور فوقیت رکھتے۔ اپنے دور کے لوگوں میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، نعمت کی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین یعنی جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جو کوئی نفس یعنی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ علماء معنی کرتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس مومن کسی کافر کے کام نہیں آئے گا، کوئی مومن کسی کافر کے کام نہیں آئے گا۔ یا دوسرا معنی کرتے ہیں لا تجزی نفس، یہ نفس پر تنوین تعظیم کی ہے تو اب معنی ہوگا لا تجزی نفس، یعنی کوئی نیک لوگ جو ہے نا، نیک آدمی، کوئی نیک انسان، اس میں انبیاء کرام بھی ہے، اس میں اولیاء کرام بھی ہے، اس میں صحابہ کرام بھی ہے، نیک صالح علماء، تابعین، تبع تابعین بھی شامل ہے، اور یہ لوگ جو ہے عن نفس شیئا، کسی کافر کے کام نہیں آئیں گے۔ آگے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں قبول ہوگی اس سے شفاعت، کوئی سفارش۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ دنیا میں یا تو کہ بندہ گرفتار ہو جائے تو کوئی سفارشی جا کر اسے چھڑا لیتے ہیں، یا پیسے دے کر اسے چھڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے دے، کوئی کسی بھی طرح مدد۔ اللہ نے سب تمام چیزوں کا رد فرما دیا ہے کہ اللہ کے سامنے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش کے ہم قائل ہے شفاعت کے، لیکن شفاعت قہری کے قائل نہیں ہے، اور مومن کے لیے شفاعت کے قائل ہے کہ مرنے والے، شفاعت کرنے والا، اور جس کے لیے کی جاتی ہے ایمان کی حالت میں مرے ہو۔ کافر کے لیے شفاعت کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کفر کی حالت میں جو مرا ہو، ہاں گناہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو چھوٹے ہو جاتے انسان ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے لیے شفاعت، لیکن مومن کے لیے اس طرح نہیں کہ کافر کے لیے ادھر شفاعت ہوگی یا مشرک کے لیے۔ تو فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ بدلہ لیا جائے گا ان کے بدلے میں، یعنی کوئی پیسہ دے کر بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، بچے کوئی نہیں تھے، لیکن آل فرعون کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تابعدار جو ہوتے ہیں ان پر آل کا اطلاق ہوتا ہے، آل فرعون، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کے سارے صحابہ اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا،
آل بیت ہے، ٹھیک ہے نا، آل رسول ہے، آل رسول، کیونکہ وہ تابعدار تھے اور فرعون کی یہاں اولاد کوئی نہیں، لیکن پھر بھی کہا من آل فرعون، فرعون کے تابعداروں سے تمہیں نجات دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، چکا رہے تھے تمہیں برا عذاب، بدترین عذاب چکا رہے، کون سا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، یہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور بے حیا بناتے تمہاری عورتوں کو، یا زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو یا بے حیا بناتے۔ حضرت مولانا حسین نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، فرماتے ہیں یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو بے حیا بناتے۔ یہ کس طرح بے حیا؟ تلاشی لیتے تھے کہ کس کے پیٹ میں حمل تو بچہ تو نہیں ہے، تو بے حیا بناتے تھے نا، بےزتی کراتے تھے۔ فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، ویستحیون نساءکم، اور چھوڑ رہے تھے تمہاری بیویوں کو، عورتوں کو، یستحیون نساءکم، بے حیا بناتے تمہاری عورتوں کو۔ یہ کیوں مارتا تھا بچوں کو؟ علماء نے مختلف آراء ذکر کیے، مختلف باتیں ذکر کیے۔ کسی نے کہا نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ تیرے قوم میں ایسا بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں کہ جو تیری حکومت کو، تیری حکومت کے تختہ الٹ کے رکھ دے گا، تو ختم ہو جائے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا چلو میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات غلط ہے، علماء نے ذکر کیے۔ غلط اس لیے کہ اس میں نجومیوں کی تائید ہوتی ہے، اور قرآن مقدس نے ان کی تائید کبھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ نجومی جو ہوتے ہیں، نجومی ہاتھ کے لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ کوئی نہیں ہوتے۔ وہ غالب کا شعر ہے نا، ہاتھ کے ان کی تقدیر نہیں ہوتی جن کے ہاتھ ہی کوئی نہیں ہوتے۔ اور یہ کہتے ہیں جس نے ہاتھ نجومی کے آگے اس طرح کیا کہ ہاں میری قسمت معلوم کر، یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا یہ عورتوں میں یہ کام بہت ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کیوں ذبح کرتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے نجومیوں نے بتا دی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ آ رہی بنی اسرائیل کی طرف سے، اور وہ جو ہے نا اس کے گھر میں گھس جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک قبطی کو نہیں چھوڑتے، فرعونی جو تھے ان کو قبطی کہا جاتا تھا، ایک کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے جب تعبیر پوچھی تو تعبیر بتائی گئی کہ بھائی اس میں ایسا ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو نوجوان ہو کے تیری حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے کہا کہ چلو میں بچے چھوڑتا ہی کوئی نہیں ہے، قتل کرو بچوں کو۔ یہ بات بھی قدر بہتر ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی پکی بات نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے جو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اب موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں تھے، وہ جا رہے تھے، حضرت سارہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے، تو ایک ظالم آدمی سامنے آیا اور اس نے ان کی بیوی کی طرف ہاتھ بڑھانے شروع کر دیا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ان کی طرف جب ہاتھ بڑھانے لگا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو جگہ پر روک دیا۔ جب روک دیا تو معافی تلافی پہ آ گیا، بھائی معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، جیسے سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں پھنس گئے تو اس نے نبی علیہ السلام سے معافی مانگی، اس نے بھی معافی مانگی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں تحفتاً ایک شہزادی عطا کر دی ہے، اور وہ کون سی تھی؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، ٹھیک ہے، یہ اس نے کیا کر دی تھی؟ تحفے میں دے دی تھی۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل، میرے پیغمبر پریشان مت ہو، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے تھے، فرمایا پریشان مت ہونا، تیری نسل میں اور بنی اسرائیل میں ایسا ایک بندہ پیدا ہوگا کہ جو ان بادشاہوں اور ان ظالموں کے تختوں کو کیا کر دے گا؟ الٹ پلٹ کے رکھ دے گا۔ تو یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، تو یہ بات تو چل رہی تھی کہ یہاں ایسا ایک بچہ پیدا ہوگا، تو فرعون کو یہ ڈر لاحق ہو گیا کہیں میرے دور میں وہ پیدا نہ ہو، انہوں نے کہا چلو میں بچے چھوڑتا ہی کوئی نہیں ہوں، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے،
یسومونکم سوء العذاب، برا عذاب چکاتے تمہیں، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، یستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری بیویوں کو، یا بے حیا بناتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں جو ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ رب نے خود کہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی یار۔ بچے علماء فرماتے، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے 90,000 بچے اس نے قتل کیے تھے، کوئی تعداد پکی نہیں ہے لیکن علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہے، 90,000 اس نے بچے قتل کیے۔ تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں جو ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہیں جو ہے فرقنا پھاڑ دیا ہم نے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق و تباہ کر دیا، غرق اور تباہ کر دیا۔ بحر دریائے نیل سامنے آ گئی نا، آگے بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام جا رہے، پیچھے جو فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں۔ جب آگے دریائے نیل آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، آگے سمندر کی موج ہے، پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی ہے، کہاں جائے؟ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ لاٹھی سمندر پہ مار دے، راستے بنا دوں گا۔ 12 راستے بنا دیا، لاٹھی ماری، ٹھیک ہے نا، ہر قبیلے اپنے اپنے راستہ، ٹھیک ہے نا، سمندر کا پانی رک گیا، یہ تو نکل گئے۔ فرعون نے کہا ہم جائیں گے، جب درمیان میں ہو گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا چل پڑا دی، ٹھیک ہے نا، چل گیا پانی۔ تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پاڑ دیا سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق و تباہ کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اپنے انعامات گنوا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی انسان کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے، ہاں بڑا ناشکرا ہے۔ اسی لیے آج کل بھی دیکھ لے بھائی، شکر کا مادہ کسی کے اندر نہیں ہے، شکر کا مادہ نہیں ہے کہ اللہ کے احسانات دے کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات اور انعامات امت پر دے کے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی امت ناشکری کے دلدل میں جا کر کیا ہے، پسی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ اقبال کا شعر ہے، ہاں، کہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ وہ ایک شعر ہے یار، بڑا زبردست ہے۔ تو کہتے میں کمزور ہوں اللہ، الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، ٹھیک ہے نا، اقبال کے شعر، الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو ہر جو ہے بادشاہ ہے، لیکن یہ اب میں فقیر ہوں، لیکن قیامت والے دن میرے عذر کو قبول کر دینا، میری کمزوریوں کو، عذر کو قبول کر دینا۔ الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمہیں بین حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب بہت برا ہونے والا ہے، گر تمہیں بین حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اگر میرا حساب برا ہونے والا ہے، بس میری التجا یہ ہے اللہ محمد عربی سے ذرا پردے میں حساب لینا، وہ دیکھے گا کہ میرے امتی کیا گند کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناشکرہ ہے نا، صاف ستھرا دین مل کر بھی اس کے بعد بھی ہم بدعات کے دلدل میں بسے ہوئے۔ تو کیا کہتے ہیں، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اگر تو میرا حساب سخت ہونے والا ہے، پیغمبر پاک کی نظروں سے اوجھل ہو کے کر دینا، انہیں پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے نا، میرا امتی کیا کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ انعامات اللہ کے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب پار ہوئے موسیٰ علیہ السلام، فرعونی غرق ہو گئے، تھکے ہوئے تھے نا، کام کر کے انتہا، تو ایک ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک جگہ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا، وادی تیہ میں ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، اے میرا پیغمبر بڑا تھکا ہوا ہے،
کوہ طور پہ آ جا، 40 دن کے لیے آرام کر دیں۔ 40 دن کے لیے کیا کر دے؟ آرام۔ بندہ تھکا ہوا اور ایسے پہاڑیوں کی طرف نکل جائے اور یہ صاف ستھری آب و ہوا، ٹھیک ہے نا، ویسے بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جدھر رب مل جائے پھر اور بات کر دے اللہ خود، تو ادھر کتنا سکون ملے گا موسیٰ علیہ السلام، یہ تو انہیں پتا ہوگا۔ تو فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بعد میں جو فرعونیوں سے اوزار رہ گئے تھے، سونا اور چاندی لیا تھا انہوں نے نا، فرعونیوں سے سونا اور چاندی سارا لے لیا تھا، تو ان کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں، سامری نامی ایک بندہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ تو فرعونیوں کے اوزار ہیں، ان کے زیورات ہیں، تمہارے لیے یہ استعمال کرنا حرام ہے۔ سب نے پھینک دیا سامری کی جولی میں، اور یہ سنیارا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ایک بچڑا تیار کر دیا اور بچھڑے میں سوراخ اس قسم کا بنا دیا، اوپر رکھ دیا اونچی جگہ پہ، آواز اس سائڈ سے آتی ہیں تب بھی بیں کے آواز نکالتی ہے، اس سائڈ سے آتی ہیں تب بھی باں کی آواز نکلتی ہے۔ اور قوم سے کیا کہا؟ آؤ بھائی، موسیٰ طور پہ ویسے اپنے رب کو تلاش کرنے گیا، رب تو تمہارا الہ تو یہ۔ تو اتنے پاگل تھے اور اتنے ناشکرے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب اس میں اس کی بالیاں استعمال کرنا ہمارے لیے حرام تھی تو اس کی عبادت کرنا کہاں سے جائز ہوگی؟ سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور سمجھے جی، سب نے اس کی عبادت میں شروع ہو گئے۔ تو فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده، جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، لوگو تم نے بنی اسرائیل کیا کیا ہے؟ تم نے بچڑے کو اپنا الہ بنا لیا ہے، بچڑے کو پکڑا ہے تم نے۔ تو پکڑنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، گائے کے بچے کو پکڑنا گناہ ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ثم اتخذتم العجل، تم نے پکڑ لیا بچڑے کو، الہن الہ بنا لیا تم نے، الہ سمجھ لیا، من بعدی اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم بہت ظالم ہو، بہت ظالم۔ بچڑے کی انہوں نے عبادت شروع کر دی، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، دوسرے مقامات پہ تفصیل موجود ہے، واپس آئے تو وہ تختیہ توریت کے رکھ دی، اللہ نے کتاب دی تھی نا، تورات دے دی، اور رکھ کر پھر ان کو سمجھایا، اپنے بھائی کے پاس گئے، پہلے ان کی خبر لی، انہوں نے کہا مجھے قتل کر رہے تھے، میں نے بات بتائی ہے، انہیں سمجھایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو وہ بچڑا لے کر زمین پہ مار کے، پٹخ کے مار کے ریزہ ریزہ کر دیا نا سب کچھ۔ لیکن یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں غلطی تو ہم نے کی ہے، بات مان لی تھی، لیکن گائے کی محبت ان کے رگ رگ میں بس چکی ہے، پھر آج بھی ٹھیک ہے نا، گائے کی محبت بہت ہے ان کے دل میں۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ انعامات نہیں، یہ تو اور کیا ہے، احسانات نہیں، یہ تو اور کیا ہے۔ ذالک من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ آج کے دن کا فلسفہ یہی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روزے کا فلسفہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار، یہ خوشی مناؤ بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایسے اعمال سرزد ہو جائے کہ جس سے آنے والی نعمت ہی رک جائے، کیونکہ نعمت کے آنے کے رکنے کے اسباب ناشکری ہوا کرتی ہے، اور جب انسان ناشکرہ بن جائے تو آنے والی نعمتیں اور آنے والی جو ہے نا اجر و ثواب جو ہوتا ہے اور اس سے جو بدلہ ملنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹل جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 1 میں سے بنی اسرائیل پہ انعامات کے تذکرے رب العالمین نے 8 انعامات کا ذکر فرمایا، جن میں یہ چوتھا انعام ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور والفرقان، اور یہ بھی
توریت کی ایک صفت ہے فرقان، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والی۔ تو یہ چوتھے انعام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، کتاب دے دی۔ تو فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، اور فرقان دی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، ٹھیک ہے نا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ اور یہی فرقان قرآن کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ ہے، یہ سورۃ الفرقان ہے، پہلی آیت فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ 18واں پارہ تبارک الذی، برکتوں والی وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرقان قرآن کو بھی، حق اور باطل کو یہ جدا جدا کر دیتا ہے، جب یہ بیان ہوتا ہے تو باطل الگ ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی، یہ وہ آیتیں اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں، ہجرت پہ جب جا رہے تھے، معبد کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، دودھ طلب کرتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز طلب کیا، معبد بوڑھی کہتی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بکری ہے، وہ بھی معذور ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق اکبر بکری کو لے آؤ اور بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیں۔ صدیق اکبر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ آیت جب پڑھی فرمایا دیکھ لے وہ بکری کے تنوں میں دودھ ہے، فرمایا ابھر آئے اللہ کے رسول، نکالنا شروع کر دیا۔ بوڑھی دوڑ کے جاتی ہیں، برتن لے کے آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ آخر میں کہتی ہے ماں فی بیتی شیئن، اے حسینوں کے سردار، حسینوں کے بادشاہ، میرے گھر میں کوئی برتن باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دے بکری کو، بوڑھی کے گھر میں برتن ختم ہو گئے، اگر برتن ختم نہ ہوتے دودھ قیامت تک ختم نہ ہوتا۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے ہجرت کے وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت بھائی برکت ہے، تبارک الذی، برکتوں والی ذات۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر قرآن پڑھا ہوتا کبھی کسی غیر اللہ کے تھوک میں برکتیں تلاش نہ کرتے۔ اگر قرآن سرسری، اس پہ سرسری نگاہیں بھی پڑ جائیں، کبھی کسی غیر اللہ کے لعاب میں برکتیں تلاش نہ کرے۔ برکتوں والی ذات تو اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے نذیر بن جائے۔ تو فرقان قرآن کو بھی کہا ہے اور یہ توریت کو بھی، فرق کرنے والی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کر دیا ہے، زیادتی کی ہے، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے جو تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کرو، توبہ گار ہو جاؤ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنی جانوں کو، یا قتل کرو اپنوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ مفسرین فرماتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَيْ لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ،
تاکہ تم میں موحدین ان مجرموں کو قتل کرے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ موحدین لگے اور جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو کیا کر دے؟ گردنیں اڑا دے ان کی۔ یا علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو تم اپنی جانوں کو، یعنی اگر کوئی بندہ قتل کرے کسی کو اور بھاگ جائے مسجد کے کونے میں آ کر توبہ کرے، اس کی توبہ یہ ایسی قبول نہیں ہوگی۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کرو۔ یہ پھر توبہ صحیح ہے کہ بھائی میں مجرم ہوں اور سزا کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دو؟ پیش کر دو۔ تو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس نے مہربانی کی ہے تمہارے اوپر، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس بے شک وہ توبہ کرنے قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز تجھ پہ تیری تصدیق نہیں کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ لن نؤمن، ایمان کے صلے میں جب آ جائے لام آ جائے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ہم ہرگز آپ کی کیا نہیں کرتے؟ تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 17 ہے۔ یہ فرمایا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ہمارے بابا، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم گئے، نَسْتَبِقُ دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے، مسابقت ایک دوسرے سے آگے ہو رہے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اسے بھیڑیاں کھا گیا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، نہیں ہے آپ ہمارے بابا جان ہماری تصدیق کرنے والے۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ تو ہمارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہے، یا ما انت بمؤمن لنا، تو ہماری تصدیق نہیں کرنے والا ہے۔ ہمیں پتہ ہے بابا جی تو ساڑی گل ماننا کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں کرنا، پر یہ ہے کہ گل ایجی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہاں ہمیں فرمایا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، اے بنی اسرائیل جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے یہاں تک کہ جب اللہ کو سامنے دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا تم ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، چیخ نے تمہیں کیا، ایک آواز آئی، ٹھیک ہے نا، اور اس نے تمہیں پکڑ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ سورہ آراف آیت نمبر 155 دیکھ لیں، سورہ آراف ہو، یہاں پہ کیا فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ آیت 155 سورہ آراف۔ یہ فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے، نکال دیا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنے قوم سے 70 رجلاً 70 آدمی، لِمِيقَاتِنَا ہمارے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس لانے کے لیے، لِمِيقَاتِنَا ہمارے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلے نے، قالت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب میرے رب لو شئت اہلکتہم، اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے گئے نا کوئی طور پر، تو اللہ نے ان پر کیا کر دیا، زلزلہ طاری کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے یا اللہ اگر انہیں ہلاک ہی کرنا تھا تو مجھے اور ان سب کو اس سے پہلے ہلاک کر، اب جب قوم ویسے بھی مجھے نہیں مانتی ہے اور جب میں واپس جاؤں گا اور 70 سردار ہلاک ہوئے ہوں گے تو پھر تو اور زیادہ میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، آیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو بے وقوفوں نے کیا ہے ہم میں، جو بے وقوفوں نے ہم میں سے بچڑے کو عبادت معبود بنا لی، اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیے۔ اچھا تو اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پریشان نہ ہو، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ ان کو اللہ نے مار دیا تھا 70 بندوں کو، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، اس کا ذکر ہے۔ تو وہاں پہ کیا فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے، اور یہاں پہ فرمایا تو کوئی تضاد نہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو قرآنی آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ پہلے زلزلہ برپا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک آواز ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب زلزلہ ہوتا ہے اس میں ایک خوفناک قسم کی آواز ہوتی ہے، زلزلے کے وقت نا یہ آواز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ دھیان اس کی طرف ہوتا نہیں، بندے اپنے ڈر میں ہوتے، اور ہونا بھی چاہیے، ڈر ہونا بھی چاہیے رب کا، ٹھیک ہے نا، اس لیے آواز تو پہلے زلزلہ برپا ہوا اور اس کے بعد ایک چیخ آئی اور سب کیا ہو گئے۔ تو فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا تمہیں ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھا لیا تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ پگن کر دیا تمہارے اوپر، غمامہ سایوں کو، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ کو، یعنی تورن جبیل کو اور بٹیر کو تمہارے اوپر اتارا، رزق پر تورن جبیل، یہ مکن کی طرح آسمان سے کوئی چیز برستی درختوں کے پتوں کے اوپر، اور یہ صبح اسے اتار کر برتنوں میں ٹھیک ہے نا ڈال دیتے اور اسے کھاتے، اور اسی طرح یہ میٹھا ہوتا تھا اور نمکین کیا ہوتا تھا، یہ بٹیر ایک پرندہ ہوتا تھا جو زیادہ چلنے کے بعد تھک جاتا تھا، یہ آسانی سے پکڑ لیتے تھا اور اتنے زیادہ ہوتے تھے ٹھیک ہے نا، اس کا تازہ گوشت کھاتے تھے، ناشکرے بہت تھے۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر تورن جبیل اور سلوہ بٹیر، کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کرنے والے، وہ خود کیا ہے زیادتی کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے تم کھاؤ، رغدن کھل کے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن عاجزی کے ساتھ۔ یہاں پہ سجدن کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے ماتھا رگڑتے ہوئے دروازے میں کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے، سجدن کا معنی ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتے کہ سجدہ ماتھا رگڑنا، یہاں دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدن کا مطلب عاجزی کے ساتھ، اور سجدہ ہوتا ہی عاجزی ہے ٹھیک ہے نا، کہ بندہ انسان اللہ کے سامنے ٹھیک ہے نا ماتھا زمین پہ رکھ دے، اور اپنی سورین آسمان کی طرف سجدے کی حالت میں انسان کی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان عاجزی کرے جتنے حد درجے اللہ کے سامنے۔ تو فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن عاجزی کے ساتھ، وَقُولُوا، اور کہو حِطَّةٌ کہو نَغْفِرْ لَكُمْ، ہم بخش دیں گے تمہارے خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو گناہوں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم جو ہے زیادہ کریں گے ان قریب احسان کرنے والوں کے لیے۔ حِطَّةٌ کا مطلب کیا ہے استغفار کرو جی، وَقُولُوا، اور کہو حِطَّةٌ استغفار طلب کرو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حِطَّةٌ کا مطلب قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اسے اپنا منشور بنا لو، یہ وہ کلمہ ہے جس سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا، قولو لا الہ الا اللہ، لیکن دل سے بندہ اسے پکڑ لے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے تو پھر یہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قولو لا الہ الا اللہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
آگے فرمایا فبدل الذین ظلموا، تو لیا ان لوگوں نے، بدلہ کا مطلب اخذا، تو بدل الذین، لیا ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولا اس بات کو، غیر الذی جو اس کے علاوہ، قیل لہم جو ان سے کہی گئی، یعنی ان سے کہا حتتن کہو، استغفار طلب کرو، لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ اور بات لے لی، کسی نے کہا حنتتن، ٹھیک ہے نا، اور کسی نے تبدیل کر دیا، تو فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، بس ہم نے اتارا ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، وجہ اس کے جو انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا انہوں نے پھر بھی وہ بات کہی جو ان سے کہی گئی تھی، وہ نہیں کہ اسے تبدیل کر دیا، اتنے بڑے ناشکرے تھے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فَأَنزَلْنَا، ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، رجزن عذاب نازل کیا، من السماء آسمان سے، بما كانوا يفسقون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے فسق و فجور کیا ہے، حد سے تجاوز کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔